من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، ابھی مولانا تقریر فرما رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ معاملات کو صحیح کرنا کتنا ضروری ہے. ہمارے معاملات، ہماری لین دین، ہمارا چال چلن، ہمارے بات کرنے کا طریقہ، ہمارے معاملات کرنے کا طریقہ، لین دین کا طریقہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی عزتوں اور ذلتوں کا فیصلہ کرے گا. اگر اچھا معاملہ ہے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی اگر معاملات اچھے کرتے ہیں تو دنیا میں تو انہیں عزت مل ہی جائے گی. کوئی آدمی سچا ہو تو وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر سچا ہے تو اس کی بات ہم اور آپ بھی اگر سنتے ہیں تو کہتے ہیں آدمی تو یہ سچ بولنے والا ہے، کہتے ہیں نا. تو جس چیز سے مسلمان نہ ہونے کے باوجود خود مسلمان کی نظر میں بھی کسی غیر مسلم کی عزت ہو جاتی ہو، وہ کام کتنا ضروری ہوگا. اور جب مسلمان اس کام کو کرے گا تو وہ اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا ضامن ہو جائے گا. کہ آپ اپنے والدین کے انتقال کے بعد وراثت میں بہنوں کو حصہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں تو آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا کام کر دیا، اور نہیں دیا ہے تو ہمارے حضرت کیوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر بہنیں معاف بھی کر دے تو بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً بہنیں سماج کے دباؤ میں معاف کر دیتی ہیں. لوگ کیا کہیں گے، کیسی بہن ہے، بھائی سے پیسے لے لیے، بھائی کی زمین لے لی. اور جو لوگوں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے وہ حرام مال کھا رہے ہیں، اپنے حلال کو بھی حرام کر لیا. انہوں نے کھیت میں حصہ نہیں دیا، مکان میں حصہ نہیں دیا، پیسے میں حصہ نہیں دیا، جائیداد میں حصہ نہیں دیا. ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ باپ کی زندگی میں بچے لوگ، لڑکے لوگ، جوان لوگ اپنے والدین سے کہنے لگے ہمارا حصہ دے دو. ابھی تیرا حصہ کون سا ہے اس میں؟ لڑکے کا تو کوئی حصہ ہوتا نہیں، کسی کو بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا. جب تک مالک زندہ ہے تب تک تو کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں کسی کا. اب وہ بزرگ باپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا حصہ دے دو جی. یہ ایک قصہ نہیں ہے، پورے سماج میں ناسور بن گیا ہے. بدتمیزی کرتے ہیں لڑکے اپنے والدین کے ساتھ.
بوڑھے باپ کے ساتھ. اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. پتہ نہیں کون سا وظیفہ ہے کہ مسلمان کو عزت مل جائے گی. جو گھر میں اپنے والدین کو بے عزت کر رہی ہے جو قوم، اس قوم کو دنیا میں عزت مل جائے گی. پتہ نہیں اور کیا طریقہ ہوگا، مجھے تو سمجھ میں آتا نہیں کہ بھئی جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر لیں گے تو باہر رونے دھونے سے کیا ہوگا. اصل تو گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ بات علماء اور مدارس کے لوگ برابر یہ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا بچہ ہے. ایک ماں اور باپ کے لیے جس کے پاس 80 بیگھے 70 بیگھے یا 50 بیگھے زمین ہے اور اس زمین سے کھیتی کر کے پیسہ کماتا ہے ایک آدمی، اور اس کے 2 لڑکے ہیں. اب اس کے لیے زیادہ قیمتی وہ زمین ہے یا اس کے وہ دونوں بیٹے اور ایک بیٹی ہے؟ کیا چیز زیادہ قیمتی ہے؟ ایک ماں باپ کے لیے زیادہ قیمتی زمین اور مکان ہے یا زیادہ قیمتی اپنی اولاد ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات میری. ابھی تو شروع ہوا ہے جلسہ، ابھی سے نیند آنے لگی. اگر کسی وجہ سے مکان ٹوٹ جائے چلا جائے تو اللہ موقع دے گا، توفیق دے گا، دوسرا بھی بن سکتا ہے. اولاد دے کے کیا ہوگا؟ اب اولاد کے جانے کا مطلب یہ کہ خدا نہ خاصہ کسی کی اولاد مر جائے تو بے افسوس، دکھ، صدمہ، تکلیف ساری چیزیں ہیں. لیکن کسی کی اولاد زندہ رہے اور وہ ناخلق ہو جائے، کہنا نہ ماننے والی ہو جائے، والدین کے حقوق کو نظر انداز کرنے والی ہو جائے، بدکردار ہو جائے، بدتمیز ہو جائے. ابھی مہاراشٹر کا قصہ ہے. ایک مسلمان لڑکے نے اپنے باپ کو زندہ جلا دیا، کسی اور نے نہیں. وہ بیٹا تھا اور مسلمان تھا. کسی بات کو غصے میں آ گیا، پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیا. تو بجھانے آ رہے تھے پڑوس کے لوگ تو دروازہ بند کر کے اندر گھسنے نہیں دیا. کیا ہو رہا ہے؟ آپ سے مراد مسلمانوں نے عموماً زیادہ قیمتی مال کو سمجھ لیا اور اولاد کی قیمت پہچانے نہیں آتا. اس لیے یہ مدرسے بنائے گئے کہ ایسی اولاد، آپ کی ایسی اولاد تیار کر دی جائے جو آپ کا اکرام کرے، آپ کی خدمت کرے بڑھاپے میں، آپ کا سہارا بن جائے، آپ کے لیے کارآمد بن جائے. یعنی وہ جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے آپ کی، وہ آپ کا ہیرا ہے، ابھی وہ پتھر ہے، اس کو تراش کے ہیرا بنا دیا جائے. اس لیے مدرسہ بنایا ہے. پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اس طرح اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کوشش کرتی ہو جس طرح اس بر صغیر کے مسلمانوں نے اور خصوصاً انڈیا ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا. یہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے جو آپ کی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے بنائی گئی. اس لیے کہتے ہیں بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ. آپ کہتے ہیں نہیں جی کالج میں پڑھائیں گے، اچھی بات ہے، آپ اسکول کالج میں پڑھا دیجیے، لیکن بچوں کی تربیت کا تو انتظام کیجیے. اگر بچے کی
تعلیم اور تربیت یہ دونوں ساتھ ہوں تو آپ مدرسے میں پڑھائیے یا اسکول میں پڑھائیے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ باپ ہیں اور آپ کو اس کہنے کی اجازت نہیں ہے بچے کے لیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے چاہے کہیں پڑھ رہا ہو، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں نہ پڑھ رہا ہو یعنی جاہل رہ جائے۔ اس سے بڑا ظلم اولاد کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہرگز کوئی بچی اور بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے، نہ بچی نہ بچہ۔ بچے کی تعلیم ضروری ہے، بچے کی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جاہل ماں کی گود میں جو ہماری اگلی نسل، وہ تو مستقبل کی ماں ہے نا، ہماری نسل اس کی گود میں پل رہی ہے، وہ جاہل ہوگی تو بچے کیسے پڑھے لکھے ہوں گے؟ پہلا مدرسہ پہلا اسکول تو ماں کا گود ہی ہوتا ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بچی تعلیم یافتہ ہوگی، مہذب ہوگی، صحیح تربیت کی گئی ہوگی، اسلامی حمیت، اسلام کی حمیت کو سادہ زبان میں کیا کہیں گے؟ یعنی اسلام کی غیرت اس کے دل میں ہوگی، اس ماں کے دل میں، تو باغیرت اولاد پیدا ہوگی، اور ماں کے دل میں غیرت نہیں ہوگی، حمیت نہیں ہوگی تو بغیرت اولاد پیدا ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیسی گزاری اور ہماری اگلی نسل کیسی زندگی گزاری۔ خطرہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جان کا، دوسرا مال کا۔ مال چلا جائے یا جان چلی جائے، یہی خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا والے اسی خطرے کو خطرہ مانتے ہیں، مال کے خطرے کو، جان کے خطرے کو، یہ دو طرح کے خطروں کو خطرہ مانا جاتا ہے دنیا میں مانا جاتا ہے۔ دھیان کیجیے گا، دو ہی طرح کے خطروں کو دنیا میں خطرہ مانا جاتا ہے، جان کا خطرہ یا مال کا خطرہ، اور انہی دونوں سے کے خطروں سے بچنے کے لیے دنیا والے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا خطرہ ہے جو ان دونوں خطروں سے بڑا خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں بڑودہ میں ایک فساد ہوا، سڑک کے کنارے کچھ مسجد اور کچھ قبریں تھیں جن کو توڑ کر سڑک کو چوڑا کیا جا رہا ہے۔ اس پر جھگڑا ہو گیا، پولیس کی گولی چلی اور 5 لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے، اور فساد زیادہ ہوا تو ایک مسلمان انجینئر اپنی کمپنی سے چھٹی کر کے شام کو اپنی کار چلا کے گھر آ رہا تھا، چوراہے پر ہجوم نے اس کو گھیر لیا اور اس کی گاڑی میں اس کو زندہ جلا دیا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اسی میں زندہ جل گیا۔ تو میں دہلی سے بڑودہ گیا، احمد آباد گیا، وہاں سے بڑودہ گیا، فساد کی جگہوں پہ گیا اور اس مرحوم انجینئر کے گھر گیا۔ تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے گھر گئے، تعزیت وغیرہ کی۔ پھر میں واپس ہو رہا تھا تو ہم جس گاڑی میں بیٹھے تھے ہمارے ساتھی لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے ایک سوال کیا اپنے ساتھیوں سے، مجھے یہ بتاؤ یہ آدمی جس کو زندہ جلایا ہے اس کی زندگی چلی گئی اور اس کے اوپر جو ظلم ہوا، ہم لوگوں کو اس ظلم کے خلاف لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ تو سب نے بغیر سوچے کہا ہاں ضرور لڑنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کی عمر 28 سال تھی، یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا کیا جواب دے؟ میں نے کہا
یہ کامیاب ہو گیا، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے اس کو زندہ جلا کر مار دیا گیا، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا کہ جاؤ لال قالین بچھا کے پھولوں کی خوشبوؤں میں سجا کے لے کے آؤ اسے میرے پاس، میرے اس بندے کو میری وجہ سے مارا، میرا نام لیوا ہونے کی وجہ سے مارا۔ تو میں نے کہا اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ خود کامیاب ہو گیا۔ امتحان ہمارا ہے کہ ہم اس کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کے خلاف کس طرح لڑائی کرتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے اب یہ بتاؤ تم کہ جو آدمی زندہ رہا اور خدا نخواستہ ایمان سے محروم ہو گیا، کوئی سازش کر کے کچھ لوگوں کی سازش کی وجہ سے یا ہماری نااہلی کی وجہ سے کچھ مسلمان ایمان سے محروم ہو گئے، تو وہ زیادہ بڑا ظلم ہے یا یہ زیادہ بڑا ظلم ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو مار دینا زیادہ بڑا ظلم ہے یا کسی کو ایمان سے محروم کر دینا زیادہ بڑا ظلم ہے؟ ایمان سے محروم کر دینا زیادہ بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اور جان اور مال بچانے کی فکر کرنے سے زیادہ ایمان بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ مومن کا جو ہے وہ مومن جو ہے اس کی زندگی تو موت پہ شروع ہوتی ہے، یہی سنا ہے نا بچپن سے، اور سنا بھی ہے اور یقین بھی ہے، خالی سنا نہیں ہے بلکہ یقین ہے اس پر۔ اب جب یقین ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے نا۔ اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والے لوگوں کے لیے یہ فکر ہمارے دل میں رہنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہماری موت تک کیسے باقی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کسی منہ لگے نے، اجی اتنے بڑے تو پیر ہو گیا اور اب بھی بس ہر وقت اسی ایک کام میں لگے ہوئے ہو، چاہیے کیا اللہ میاں سے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہر وقت اس عبادت میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بس موت آئے تو ایمان کے ساتھ آ جائے۔ تمنا کیا ہے؟ مرے تو ایمان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ایک آرزو ہے، اس آرزو کے لیے زندگی کھپا دی حضرت نے اپنی۔ تو ہماری بھی کیا آرزو ہونی چاہیے؟ ایمان پہ تو الحمدللہ زندگی گزر رہی ہے، بس خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے، یعنی جب ہم مریں تو ایمان کے ساتھ جائیں، کیونکہ وہی بس امتحان ہے۔ موت ایمان پر آ جائے اپنا بیڑا پار ہے بس۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھی زندگی ہوگی اچھی موت آئے گی، اچھی موت آئے گی اچھی آخرت ہوگی۔ تو زندگی میں بدلاؤ لانا ہے۔ تقریریں تو ہم لوگوں کی ایسے ہوتی ہیں، تو اللہ نے دو کان دیے کس لیے؟ ایک سننے کے لیے، ایک نکال دینے کے لیے۔ وہ نیچے کی طرف جاتے ہی نہیں کچھ۔ بولنے والے بھی ایسے ہی ہے، جب بولنے والے ہمارے جیسے ہوں تو دل میں کہاں جائے گی بات؟ پر
ارادہ کرنا پڑے گا، کام چلے گا نہیں اس کے بغیر، فکر کرنی پڑے گی۔ تو دل میں فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ ہی کی مدد سے ہمیں یہ ایمان ملا ہے، اسی کے فیصلے سے ملا ہے، اور یہی اس کے سامنے ہماری درخواست ہے، اللہ میاں کے سامنے، کہ جی آپ نے اپنی مہربانی سے ایمان عطا فرمایا، ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، بنا مانگے بنا کوشش کے سب مل گیا، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ تو اللہ میاں جس طرح آپ نے مہربانی کر کے ایمان عطا فرما دیا، اسی طرح مہربانی کر کے موت بھی ایمان پر آ جائے گا۔ تو اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا۔ میں کہہ رہا تھا مدرسے بنائے گئے اسی لیے تاکہ بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ہاتھ ہمیں اور آپ کو رسوا نہ ہونا پڑے، ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اور بھیا اگر فکر نہیں کی ابھی تو جب وہ جوان ہو جائے گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، تب کیا فکر کریں گے؟ میں اپنے جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے بچے جوان ہو جائیں گے، تب تو ویسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے، بچیوں اور بچوں کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی اور اس کی تربیت۔ اچھا، بچوں کی تربیت اچھی کیسے ہوگی؟ حلال مال جائے گا تو ہوگی، حرام مال کے ساتھ کام نہیں چلتا۔ جب حرام مال سے جسم میں خون بنے گا، اس خون سے جسم بنے گا، تو اس میں کیا روحانیت آئے گا؟ مزہ ختم ہو جائے گا۔ آج کی تاریخ میں دنیا میں سب سے بڑی بیماری کون سی آپ کو معلوم ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ کینسر، ڈائبٹیز، شوگر، ہارٹ کی بیماری۔ کووڈ تو چلا گیا یا ابھی ہے؟ کہیں کہیں ہے بھی ابھی، کچھ آیا، کچھ لوگوں کو بھی لے گیا، بہت لوگوں کو لے گیا۔ ہمارے آپ کے بہت سے جاننے والے چلے گئے، اللہ کی مرضی اتنی ان کی عمر تھی۔ میں بھی پچھلے سال اسپتال میں تھا، اور یہ جلسہ بھی شاید 4 سال کے بعد ہو رہا ہے، 3 سال، یہ 4تھا سال ہے نا بھیا، 2 سال کا وقت، 3را سال ہے۔ تو یہ بتاؤ کون سی بیماری ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے؟ پتا نہیں، میں ہی بتاتا ہوں، بولیے، زور سے بولیے، سنائی نہیں دے رہا ہے کیا؟ حرام روزی نہیں، حرام روزی تو وجہ ہے بیماری کی۔ بیماری کیا ہے؟ دنیا میں ایک بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے جس نے آدمی کی زندگی کو بالکل برباد کر دیا، اور وہ بیماری نظر نہیں آتی۔ وہ بیماری ہے زندگی کا مزہ چلا گیا، بے کیف ہو گئی زندگی، مزہ چلا، زندگی کی لذت جاتی رہی، اللہ نے چھین لی، وہ حرام کی وجہ سے۔ حلال روزی 40 دن کھا کے دیکھ لو، آپ کے کھانے کی، آپ کی صبح کی، آپ کے شام کی لذت بدل جائے گا۔ اور کسان کی آمدنی سے زیادہ تو حلال، آسانی سے حلال روزی کمانا کسان سے زیادہ آسان کسی کے لیے نہیں۔ تو دودھ میں ملاوٹ کر کے بیچنا بند کر دو، کیونکہ یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ برکت تو اللہ ہی دینے والے ہیں۔ برکت کا مطلب پیسے کا زیادہ ہونا نہیں ہے، برکت کا مطلب آپ کی ضرورتوں کا جتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اس سے پورا ہو جاتا ہے۔
ورنہ پیسہ بھی بڑھتا ہے، ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے؟ پیسہ خوب ہے، ضرورتیں بھی خوب ہیں، اور کھانا کھا کے آدمی سوتا ہے، ٹھیک سے رات میں نیند بھی نہیں آتی. بیٹھا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن دل ڈوبا جا رہا ہے، بے کیف ہو گئی، بے لذت ہو گئی زندگی. یہ حرام مال کی وجہ سے ہوا، لوگوں کے حق مارنے کی وجہ سے ہوا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے ہوا، اپنوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. دل میں حسد کی آگ ہے، جلی ہوئی ہے، وہ دوسرے سے نہیں ہوتی، اپنوں سے ہوتی ہے، سگے بھائی بھائی. یہ کیسے آگے بڑھ جائے؟ میں بڑھوں یا نہ بڑھوں، اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. سوسائٹی، سماج، معاشرہ عجیب کیفیت میں، تو اللہ نے انہیں سزا یہی مسلط کر دی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، بچ گیا، بچا، چھوڑ دیا میرے ذکر کو، تو اس کی زندگی گھٹی گھٹی ہوگی. معیشت ضنکا کا ترجمہ ہمارے حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، گھٹی گھٹی زندگی. یہ دنیا کی سزا ہے، دنیا میں مل کے رہے گی، گھٹی گھٹی زندگی ہوگی. اب ہم گاؤں میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، قصبے میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے یا ہمارے پاس پیسہ کم ہے یا تھوڑا ہے یا درمیانی ہے، کچھ بھی ہو، اور زیادہ پیسہ بھی ہو. ایک آدمی ہے جس کے پاس اپنے ہوائی جہاز ہے، صبح اٹھتے ہیں تو مزہ نہیں ہے، دوپہر میں ہے تو مزہ نہیں ہے، شام ہے تو مزہ نہیں ہے، رات ہے تو مزہ نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ غریب ہیں تو آپ کو مزہ نہیں ہے. جی نہیں، جو امیر ہیں ان کو بھی مزہ نہیں ہے، جو غریب ہیں ان کو بھی مزہ نہیں ہے. اور جس نے حلال اپنا لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ امیر ہو جاتا. امیری کا تعلق مال سے نہیں ہے، امیری کا تعلق تو دل کی کیفیت سے. آپ کا دل کیسا ہے؟ وہ قلب مریض ہے، قلب میت ہے یا قلب سلیم ہے؟ اگر آپ کا دل قلب سلیم ہے تو آپ امیر ترین آدمی ہیں. امبانی آپ کے پیر ٹکو کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس قلب سلیم ہے اور قلب مریض ہے تو پھر کہنے ہی کیا. اور جن کا قلب مردہ ہوتا ہے ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، مردہ دلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیمار دلوں کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم. بس وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گے، انہیں کا استقبال ہوگا. اللہ نے چاہتے ہی ہے کہ ان کے بندے قلب سلیم کے ساتھ جیے، قلب سلیم سے مر جائے، قلب سلیم کے ساتھ آئے، صحیح دل کے ساتھ آئے. تو دل کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک دل نہیں ٹھیک ہوگا تب تک حلال پر آپ قائم نہیں رہ پائیں گے. ارے آپ کا دل ٹھیک ہوگا تبھی تو بہن کا حصہ دیں گے، ورنہ کسی کے پاس 20 بیگھے زمین ہے، اس میں سے 4 بیگھے بہن کو دینا پڑے تو دیکھو کتنا زور پڑے گا. یہ مشکل بات ہے. دیکھی جائے گی، جب خبر ہو جائیں گے تب دیکھی جائے گی. وہ اپنے لڑکے پھر 5 پوچھ لیں گے، سزا ہمیں ملے گی. بچے گا تو وہاں ہمارے پہ نا بہن کا حصہ کیوں نہیں دیا تھا. بچوں کو تھوڑی کو پوچھے گا، بچوں کو تو بچوں کی بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی تمہاری بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حصہ دیا یا نہیں دیا. عام بیماری ہے یہ. غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کی بیماری اپنے اندر لے رکھی ہے. ویسے آستین چڑھی رہے گی، بڑا فخر ہے اپنے ایمان پر، کام نہیں جیسے کریں گے. وہ بھی نہیں دیتے، ہم بھی نہیں دیں گے. جی وہ تو ابا نے شادی میں بڑا جہیز دے دیا تھا. لو یہ سن لو.
بنے گئے دے دیا اس کافی ہے. اب تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو گھر سے نکال دو. وہ تو چلے گئی دوسرے گھر میں شادی ہو. دوستوں میں نے دو باتیں کہیں. ایک بات کہی ہے ایمان کا کی اہمیت اپنے لیے اپنی اگلی نسلوں کے لیے. اگر آپ نے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ایمان کی اہمیت، ایمان کی حفاظت، ایمانی تقاضے، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت اس کی فکر کری تو اللہ تعالی انعام میں آپ کا بڑھاپا آسانی سے گزر پائے گا. نیک اولاد ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا سہارا بنے گی، آپ کے دل کی ٹھنڈک بنے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے ہم لوگوں کو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ہماری اولاد، ہماری بیویاں ایسی ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. آپ اگر ان کی ایمان کی، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ان کی اخلاق کی، ان کی زندگی کی فکر کریں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے، ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کریں گے. آپ کو مزہ آئے گا ان کو دیکھ کے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں. اولاد صالح یدعو له، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے. ایسی اولاد چاہیے. وہ کون کرے گا؟ ایسی اولاد کون کرے گا؟ وہ ہمیں خود کرنا پڑے گا. میں نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کو کرنا پڑے گا. بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ہو چکا، ان کا معاملہ گزر گیا. جنہوں نے فکر کری ان کے بچے نیک ہیں، جنہوں نے نہیں فکر کری وہ خود جانا، خود خود. اور جن کو بوڑھے والدین مل گئے اور انہوں نے اپنی والدین کی خدمت نہیں کی، خدمت کر کے اللہ میاں کو راضی نہیں کیا، والدین یا والدین میں سے کوئی ایک موجود ہے اور خدمت کر کے اللہ میاں کو راضی نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب. اور جس نے اف بھی کر دیا اور اس پر قائم رہا، توبہ نہیں کری، معافی نہیں مانگی، معاف نہیں کرا لیا اور اف بھی کر دیا، تو اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی اولاد اس کے سر پہ جوتے نہیں مار لیں. یہ ایسی گیند ہے، دیوار پہ جتنی زور سے مارو گے اس سے زیادہ زور سے واپس آئے گی. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا مل کے رہے گی دنیا میں، موت ہی نہیں آئے گی تمہاری اس وقت تک. اور دوسری بات، ایک بات ایمان کی حفاظت ہے اور دوسرے حلال، اس کی فکر کرنا اور حلال.